الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام کی تاریخ میں غزوات کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اسلام کے دفاع اور اپنے ایمان و جان کی قربانی دی ہے۔ یہ غزوات ہمیں ثابت قدمی، بہادری اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں ان غزوات میں ایک ایسی شمع کے مانند ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ غزوہ جنگ یا حملے کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں غزوہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہو، یعنی وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور ان کی جمع غزوات ہوتی ہے۔ اور ایسے جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے تو انہیں سرایا سریہ کہتے ہیں۔ تو سریہ اور سرایا ایسے جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ یہ غزوات دین کی حفاظت، حق کی تائید اور دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی بقا کے لیے کیے گئے تھے۔ غزوات کی تعداد 27 سے 30 کے درمیان ہے، لیکن مشہور غزوات غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اہمیت اور خاصیت ہے، اور ان کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے ایمان، عزم و شجاعت کی مثالیں قائم کی ہے۔ ہمیں ان غزوات کی تفصیلات تو بتانا مقصود نہیں، البتہ ان کے نتائج اور اسباب نتائج پر مختصر چند امور پیش خدمت ہے۔ غزوہ بدر سنی ہجری اور رمضان مبارک میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان مقام بدر پر واقع ہوا، جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر اور مکہ سے تقریباً 340 کلومیٹر دوری پر واقع ہوا۔ اس غزوے میں جو باطل کی سب سے بڑی علاقائی طاقت اور اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے سب سے کمزور طاقت کے درمیان محض مذہب حق کی بنیاد پر مقابلہ ہوا۔ کفار مکہ کے لشکر کی تعداد تقریباً 1300 فوجیوں پر مشتمل تھی، جس میں 100 گھوڑے، 700 زرہے اور بے حد و حساب اونٹ تھے، جس کا چیف کمانڈر ابو جہل تھا، اور تمام اسلحوں سے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ دوسری جانب لشکر اسلام تقریباً 313 مجاہدین پر مشتمل تھا، جس میں 82 یا 86 مہاجرین تھے، 61 قبیلے اوس سے اور 170 قبیلے خزرج کے شدائی تھے، 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، اور ہتھیار بھی بہت کم تھا۔ اب آپ خود موازنہ کریں، کیا دونوں جانب بظاہر کسی طرح کا توازن ہے؟ کیا دونوں جانب بظاہر کسی طرح برابر ہے؟ اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا اسلامی لشکر کامیاب ہوگا اور لشکر اسلام شکست کھائے گا؟ مگر ایسا ہی ہوا کہ اسلامی لشکر غالب اور کامیاب ہوا، اور کفار شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ ظاہری اسباب میں مسلمانوں کی کامیابی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور کفار کی ناکامی کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، مگر ہوا ایسا ہی۔ یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ آخر مسلمانوں کی کامیابی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی تو اس کے اوپر چند اسباب میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد۔ اس طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت سنائی کہ کامیابی ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہے، اور اپنے خطبے میں کہا کہ فَإِنَّ وَعْدَهُ حَقٌّ وَقَوْلُهُ صَدْقٌ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، اس کی بات سچی، اس کی گرفت اور عذاب سخت ہے۔ میں اور آپ ہم سب محض اس ہمیشہ رہنے والی ذات اور نظام کائنات کو تھامے ہوئے ہستی کے بل بوتے پر ہے، ہم اسی کی طرف ٹھکانہ پکڑتے ہیں، اسی کے در کو تھامتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بخش دے۔ گویا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی تشریح کر رہے تھے، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ کو سمجھا رہے تھے کہ یہی مومن کی زندگی کا امتیازی وصف ہے کہ وہ اسباب ظاہریہ کے اختیار کرنے کے بعد قلت اسباب اور ضعف قوت پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ پھر قلت اسباب اور ضعف قوت یا عدم قوت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامیابی سے ہمکنار کرنے پر قادر ہے، بس شرط یہ ہے کہ
ایمان قوی اور عمل صحیح اور اعتماد کامل پایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف کرے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ایمان کمزور، اعتماد میں کمی، عمل میں عدم خلوص اور عدم صحت۔ نمبر 2، صدقے دل سے، سچے دل سے دعا، آہوازاری اور گریہ کے ساتھ استجابت دعا کا یقین رکھنا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی کیفیت دعا کو پڑھ لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے پہنچے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کر رہے تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ آپ کی چادر بھی زمین پر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھی اور آپ کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بس اب اتنا اپنے پروردگار سے آہوازاری کرنا کافی ہے، ضرور آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو قرآن نے بھی یہ بیان کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا اہتمام کہ دعا ایسا مومن کا ہتھیار ہے جو تمام ظاہری ہتھیاروں پر فوقیت رکھتا ہے، بلکہ مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار دعا ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے ہی مومن کا اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کا علم ہوتا ہے۔ مومن کی نگاہ اپنی ظاہری طاقت پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر ہوتی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اولاً تو ہماری اکثریت نے دعا کو بھلا ہی دیا اور قدر قلیل تعداد دعا کرتی ہے، تو اب اس میں نہ دعا کے آداب کی رعایت، نہ دعا کی قبولیت کا یقین، نہ گریہ وزاری، نہ دل جمعی سے دعا، تو پھر فَإِنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر کہا وہ دعا قبول ہوں گی۔ نمبر 2، شورا کا اہتمام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ سے مشورہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، مگر ابو سفیان کی چالاکی کی وجہ سے قافلے قریش بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لہذا جنگ کی تیاری نہ تھی اور نہ امکان، اس لیے نہ نفر عام بھی نہیں کیا اور نہ اسلحہ وغیرہ، ہتھیار وغیرہ کا اہتمام کیا۔ مگر جب پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، البتہ کفار مکہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکل چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا۔ شروع میں تو بعض صحابہ کو تردد ہوا، اس لیے کہ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، مگر جب کبار صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جنگ ہے، تو اولاً حضرت بکر اور اس کے بعد حضرت مقداد نے تائید کی، پھر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے بھی پرزور تائید کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہو گئے اور کہنے لگے کہ سیرو و بشرو، چل پڑو اور بشارت سن لو کہ اللہ نے دو میں سے کسی ایک کو ہزیمت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس سے دو سبق ملے، ایک تو مشورہ کرنا اور دوسرا بڑوں اور چھوٹوں کو امیر کا منشا معلوم کرنا، اس کی تائید کرنا چاہے تیاری کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بھی مفقود ہے، چھوٹ چکی ہے کہ اولاً تو مشورے کا اہتمام نہیں، اور اگر کہیں ہے تو برائے نام ہر ایک اپنی رائے تھوپتا ہے، گویا مشورہ نہیں دیتا بلکہ حکم جاری کرتا ہے، اور پھر جب اس کی رائے کی مخالفت ہو جاتی ہے تو انتقام اور سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے۔ نہ کسی اہل کو امیر بنایا جاتا ہے، نہ اس کے منشے کو منشا جانا جاتا ہے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اور بااہل امیر پھر منشے کے مطابق رائے دینے اور اس پر عمل کرنے سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، پھر اتحاد کی برکت سے کامیابی آسانی سے جلد از جلد حاصل ہوتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اور بدر کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب کامل اطاعت اور اتباع رسول بھی ہے کہ ہر موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بعض کو تردد تھا، جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مومنین کا ایک گروہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر جب منشا رسول کو دیکھا تو صاف اور مقداد بن اسد نے کہا کہ لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ کیا مقداد نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور قتال کرے، جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، لیکن ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں جانب سے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے۔ اور حضرت سعد نے کہا والذی بعثک بالحق لو استعارضت بنا هذا البحر، کہ قسم اس ذات کی جس کا نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دے کہ اس دریا کو چیر ڈالیں تو ہم اس دریا کو اپنے پیروں سے رون دیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں ہوگا۔ کیسا خلوص بھرا کلام ہے کہ مہاجرین و انصار کا کہ مسلمان کی کامیابی کا اہم زینہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں عشق رسول بھی کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا، اطاعت رسول کا جذبہ بھی اس قدر تھا، بلکہ جذبہ عشق سے زیادہ جذبہ اطاعت تھا، اور یہی اللہ کی جانب سے مطلوب بھی ہے۔ اور پھر ایک سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب ابن منذر نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ پڑاؤ وحی کی بنیاد پر ہے یا آپ کی اپنی ثوابدید پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے پر ہے۔ حضرت حباب ابن منذر نے کہا کہ میدان جنگ میں پڑاؤ کے اعتبار سے فلاں جگہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور ان کو یہ کہہ کر حوصلہ افزائی فرمائی کہ لقد اشرت بالرائے، کہ تم نے عمدہ مشورہ اور رائے دی۔ اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش کی چھپر ڈالنے کی رائے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ماتحت کی رائے بھی امیر کو قبول کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ امیر جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر، اور کسی کو اچھی رائے دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر دے تو قبول بھی نہیں کی جاتی۔ اسوہ رسول سے مردم سازی ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو طریقہ ہے اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لشکر کی تعداد معلوم کی، جاسوس چھوڑ کر ان کے ارادوں سے آگاہ ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ بقدر وسعت اسباب اور صحیح انتظام بھی اختیار و مرتب کرنا چاہیے۔ یعنی کامیابی کا ایک سبب ہے کہ وسعت کے بقدر اسباب اختیار کرنا اور صحیح نظام مرتب کرنا۔ آج یہ بھی ہماری زندگی میں نہیں، اگر کئی اسباب اختیار کرنے اور نظام مرتب کرنے کا ماحول ہے تو کل اعتماد اسی پر ہے، پورا اعتماد بھروسہ اسی پر ہے، اور اللہ پر بھروسہ، توکل اور دعا کا فقدان ہے، جبکہ مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرنا، بقدر وسعت اور مسبب الاسباب سے لو لگانا، اس کو مؤثر حقیقی گرداننا، یہی تو مومن کی امتیازی شان ہے۔ اور ایک سبب کہ ہر حالت میں امیر کا اسلامی مساوات اختیار کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور عدل کے دامن کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ مساوات کا مفہوم جو اسلام نے مقرر کیا وہ نہیں جو آج مغرب نے گمراہی کو عام کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر سواری کے وقت اپنی باری میں حضرت علی اور ان کے ساتھی سے کہنا کہ جب دونوں نے آپ کو سوار رہنے کو کہا کہ ما انتما، کہ نہ تو میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہارے مانند اجرت سے زیادہ بے نیاز ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر ایک اونٹ پہ 2 سے 3 آدمی ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر حضرت علی اور ان کے ایک ساتھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پوری کرنے کے بعد حضرت علی کو پھر ان کے بعد ان کے موقع دیتے تھے۔ آپ خود سردار اور امیر بن کر سواری پر قبضہ نہیں کرتے تھے، اگر آپ سواری کرنا چاہتے بھی تو علی اور دیگر ان کے ساتھی آپ کو منع نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اعلاء کلمت اللہ ہو۔ ان سب کے ساتھ جو ایک اہم عامل تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مقصد اخلاص کے ساتھ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی رضا جوئی، جو پورے طور پر بدر کے واقعے میں شروع سے آخر تک نمودار ہوتی رہی، ذرہ برابر بھی دنیاوی غرض شامل نہیں تھی۔ تو یہ چند اسباب ہے جن کی بنا پر غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہجرت کے 3 سال میں غزوہ احد ہوا، جہاں مسلمانوں کو ابتدا میں کامیابی ہوئی، لیکن بعد میں ایک غلطی کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔
غزوہ احد میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی کی بنا پر جو انہیں شکست ہوئی، تو اس عارضی شکست کی بھی چند اسباب اور حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شکست کے اندر بہت سے اسباب اور بہت سے سبق ہمارے لیے رکھے ہیں۔ شکست کا ایک سبب یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم نہ ماننے اور ہمت ہار دینے اور آپس میں جھگڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس پہاڑی کے درے سے نہ ہٹنے کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی تو شکست تو ہوئی۔ اور نمبر 2، پکے اور کچے، جھوٹے اور سچے کا امتیاز ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے کہ کون منافق ہے اور کون جھوٹا ہے، کون مخلص ہے، کون محبت کرنے والا ہے، ایسا واضح اور روشن ہو جائے کہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ اور ایک سبب تاکہ اپنے خاص محبین اور مخلصین اور شائقین لقاء خداوندی کی اشاعت فی سبیل اللہ کی نعمت کبریٰ اور منت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے، جس کے وہ پہلے سے مشتاق تھے، اور بدر میں فدیہ اسی امید پر لیا گیا تھا کہ آئندہ سال ہم میں سے 70 آدمی خدا کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے۔ تو اسی نعمت حق تعالیٰ اپنے دوستوں ہی کو نوازتا ہے، ظالموں اور فاسقوں کو نعمت نہیں دی جاتی۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان اس شہادت اور عظیمت کی بدولت گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور جو خطائیں ان سے صادر ہوئی وہ اس شہادت کی برکت سے معاف ہو جائے۔ اور ایک عارضی شکست کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو مٹا دے، اس لیے کہ جب خدا کے دوستوں، محبین اور مخلصین کی اس طرح خون ریزی ہوتی ہے تو غیرت حق جوش میں آ جاتی ہے، اور خدا کے دوستوں کا خون عجیب رنگ لے کر ابھرتا ہے، جس کا انجام ہوتا ہے کہ جن دشمنان خدا نے دوستان خدا کی خون ریزی کی تھی وہ عجیب طرح سے تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دینوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی دوستوں کو نصرت اور فتح سے سرفراز کرتے ہیں، کبھی دشمنوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان دنوں کو ہم لوگوں میں باری باری پھیرتے ہیں، مگر انجام کا غلبہ دوستوں کا رہتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور ہمیشہ اہل ایمان کو شکست نہیں ہوتی۔ اور اس سے ہوتا ہے کہ مومن و منافق کا امتیاز ہو جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون خاص اللہ کا بندہ ہے اور ان میں سے کون عبد الدینار والدرہم ہے۔ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوتے ہی رہے تو پھر کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ہمیشہ خدا تعالیٰ دوستوں کو فتح دیتے رہے، دوستوں کی فتح ہوتی رہے اور ہر معرکے میں کامیابی ان کے ہمیں رہے، تو اندیشہ یہ ہے کہ کئی دوستوں کے پاک نفوس و طغیان، سرکشی، غرور اور اعجاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے مناسب ہوا کہ کبھی راحت اور آرام، اور کبھی تکلیف اور اعلام، کبھی سختی اور نرمی، کبھی قبض اور بسط عطا کرے۔ اور یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بغیر مجاہدے عظیم اور بغیر ریاضت تامہ کے براتب اور دریات علیہ کا خیال بان لینا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح غزوہ خندق جو سن 5 میں ہوا، اس میں قریش مکہ نے اور آس پاس کے قبائل نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام نے خندق کھودنے کی محنت کی اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بھی فتح دلائی، بڑی فتح دلانے میں مدد فراہم کی تھی۔ اور غزوہ حنین اور تبوک میں بھی مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ ہر غزوے میں چاہے وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ، صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی اور ثابت قدم رہے۔ غزوات میں صحابہ کرام کی قربانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت قربانی، اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ان کی بہادری اور قربانیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی مثالوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے وقت کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن ہجری 8 میں طاعون عبواس کی وبا کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، اپنا خلیفہ بنا دیتا۔ تو یہ ہم نے عشر مبشرہ کے
حالات کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چند چیزوں کے متعلق پڑھیں گے۔